السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوبارہ تمہاری آواز مجھے روکنے کے لیے نہ نکلے، ورنہ حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے پوری طرح سے اسے خاموش کروا گیا۔ اس کی دھڑکنوں پر سختیاں دکھاتے ہوئے اس کی سسکاریوں کو پوری روم میں فضا میں مہکا چکا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر جھکا تو شاید وہ اٹھنا بھول چکا تھا۔ پلیز چھوڑ دے، میں مر جاؤں گی۔ ایک بار پھر سے اس کی دردناک آواز براق کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مر سکتی ہو تو مر جاؤ، آج مجھے جینا ہے تمہاری قربت میں ڈوب کر۔ بہت سالوں سے تمہارے ہجر کی آگ میں جلتا ہوا میں بھی تو مر رہا تھا۔ سرگوشیاں بکھیرتا ہوا وہ پوری طرح سے اسے بہکا چکا تھا۔ اس کے دہکتے لب اس کے پیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ وہ سسک رہی تھی، وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ براق کے جسم میں جیسے ایک آتش فشاں جمع ہونے لگا تھا کہ اس کے مہکتے وجود کی خوشبو کو محسوس کر کے یہ لڑکی اس کی سانسوں میں نشہ بن کر اترتی جا رہی تھی، اور وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ براق کی بے باکیوں پر شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں میں بے باکی تھی، وہ ہاتھوں میں حدت، وہ فجر کو شدتوں سے اذیتوں کی لپٹوں میں لیتا ہوا صرف اپنے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ تسکین تھی اسے اس بات کی کہ فجر پوری طرح سے پاک دامن ہے۔ یہ جاننے کے بعد بھی اس کے غصے کی آگ کم نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ غصہ ہی تھا جسے وہ اس پر شدتوں کی صورت میں اتار رہا تھا۔ یقین تو اسے کب سے آ چکا تھا کہ وہ پاک دامن ہے۔ اس کی ہچکچاہٹ، اس کا غصے سے گریبان پکڑنا، ڈری ہوئی بھیگی بلی سے زخمی شیرنی تک کا سفر اس کے کردار کی صفائی چیخ چیخ کر دے رہا تھا۔ یہ کیسی آگ تھی، یہ کیسا غصہ تھا جس کی لپٹوں سے فجر کا نازک سا وجود جلتا ہوا بھسم ہو رہا تھا۔ یہ شخص غصہ اتار رہا تھا یا جنون، یہ تو وہ خود بھی نہیں جان پا رہا تھا۔ اس پر اپنے غصے، جنون، محبت، عشق کی بارش برساتا اسے سسکنے کی حد تک اپنی سانسوں میں الجھائے ہوئے تھا۔ روم میں فجر کی تیز سانسیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مقابل کی تیز سانسوں کی آواز اس کی سانسوں میں مل کر اس گہرے گھنے جنگل میں عجیب محبت، عشق اور بدلے کا نغمہ گنگنا رہی تھی۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دیں، مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز میں بہت وقت پڑا ہے، پہلے شوہر کی اطاعت کر لو، اس کے بعد خدا کو راضی کر لینا۔ نفرت ہے مجھے شوہر کے نام سے۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری ایموشنل باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھینچ کر اپنی سانسوں سے زیادہ قریب لے آیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جو اب آپ کو پوری کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دے، رحم کھائے میری ذات پر۔ مجھے شرم نہیں آتی، مگر تمہیں شرمانے پر ضرور مجبور کروں گا، جیسے پہلے پوری رات سے کر رکھا ہے۔ اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے سسکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ خدا کے لیے پیچھے ہٹے، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ آپ کے ساتھ گزاری ہوئی ایک رات میں ہی وہ براق کی شدتوں سے بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ بخار نے اس کی حالت نازک کر رکھی تھی، اوپر سے سخت جان براق کی شدتوں کو خود پر برداشت کر کر کے اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ پوری رات اس مضبوط سخت گرفت میں شدتوں کی ضربیں اسے بحال کیے ہوئی تھی۔ کہاں وہ کانچ کی گڑیا کے جیسی نازک سی لڑکی جسے گھر والوں نے بڑے پیار محبت سے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا تھا، وہ نازک سے کھلتے گلاب کی جیسی لڑکی، اور کہاں مقابل بالکل اس کے برعکس آتش فشاں پہاڑ کی مانند آگ اگلتا بے حد خوبصورت مگر سخت جان مرد تھا۔ گلاب کی پتیوں جیسی جوانی کو دشمن جان نے اپنے غصے، اپنی دیوانگی، اپنی جنونیت میں پوری رات جس طرح اس نے مسلا تھا، وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اس وقت یہ شخص اسے پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک اور بے رحم لگ رہا تھا۔ وہ نفرت تو اس سے پہلے ہی بے انتہا کرتی تھی، خوف تو بچپن سے لے کر اسے اس شخص کی آنکھوں سے آتا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ جس شخص سے وہ اتنا ڈرتی تھی، خدا ایک دن اسے اس کے نصیب کی لکیروں میں لکھ دے گا۔ اس کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی، غصے سے لبریز اس کے بھاری وجود کے نیچے سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے فولادی بھاری جسم کو اس سے زیادہ وہ اپنی نازک جان پر چاہ کر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھا جو اب بھی اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس کی جنونیت کو سہتے سہتے صبح ہو چکی تھی، مگر اس کا دل شاید ابھی بھرا نہیں تھا۔ وہ جھٹپٹا کر بھی اس کی قید سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ فجر کو اس وقت ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے دبی ہوئی ہو،
اس کا فولادی جسم ضرورت سے زیادہ سخت ہو اور بھاری تھا۔ اس شخص نے نہ تو پوری رات فجر کو سونے دیا تھا اور نہ ہی خود سو کر اپنے اوپر رحم کھایا تھا۔ اس کے وجود کی کوئی ایسی نازک رنائی نہیں تھی جہاں پر اس کے آتشی لبوں کے لمس اس نے نہ محسوس کیے ہوں۔ وہ سسکتی رہی، تڑپتی رہی، مگر وہ اپنی جنونیت میں اس پر گھٹا بن کر چھایا۔ اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنی وحشت دیوانگی بدلا نہ جانے کن کن چیزوں کا اس سے حساب کتاب پورا کرتا رہا۔ جس خوبصورت رات میں ایک لڑکی کو بڑے پیار سے خود میں شامل کیا جاتا ہے، یہاں فجر کے نازک وجود کو صرف اس کی جنونیت، دیوانگی اور بدلے کو سہنا پڑا تھا، اور جس بے دردی سے اس کی دھڑکنوں پر سختیاں دکھاتے ہوئے اس کے لبوں نے گستاخیاں اتاری تھی، اس کا درد اب تک دھڑکنوں پر محسوس کر رہی تھی۔ آرام سے لیٹی رہو، وہ آنکھیں بند کیے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا، اس کی چٹپٹاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے خماردار بھاری آواز میں بولا، کیوں نہیں آزاد کر رہے ہیں مجھے؟ میں تو بد کردار ہوں، کیچڑ سے بھری ہوئی ہوں، تو کیوں مجھے اس طرح اپنے قریب کیے ہوئے ہیں؟ چھوڑیں، اب تو آپ کو پوری طرح سے تسلی ہو گئی ہے کہ میں بد کردار ہوں، اب تو میرے کردار کو ہر نظریے سے آپ نے پرکھ لیا ہے۔ کہتے ہوئے اس کی آواز میں آنسوؤں کی لرزش وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اسے یقین تھا اپنے کردار پر کہ وہ پاکیزہ ہے۔ اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف اور خوشبودار تھا۔ اس کا کردار اس کے لیے غرور تھا، اور اس نے اپنے غرور پر کبھی کوئی داغ نہیں لگایا تھا، اور اسی غرور میں اب وہ طنز کرتے ہوئے غصہ اتار رہی تھی، وہ طنز مارتے ہوئے براق کو خود سے دور کر رہی تھی۔ فجر کی امید کے برعکس مقابل نے اس کے طنز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ شخص خاموش کیوں ہے؟ کیا اس کی خاموشی کو وہ اپنی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ سمجھ سکتی ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے نازک وجود پر گھٹا بن کر کندھے پر لب رکھے خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اب کوئی تانا نہیں ماریں گے؟ الفاظ ختم ہو گئے ہیں یا شرمندہ ہیں کہ کیسے بے گناہ لڑکی کے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں؟ یا دکھ ہو رہا ہے اس بات کا کہ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں سوچا وہ سب غلط ثابت ہو گیا ہے؟ اس نے جو کچھ کل سے برداشت کیا تھا اپنے کردار کو ثابت کر کے، وہ بھی اس کے منہ سے ندامت کے الفاظ سننا چاہتی تھی، مگر وہ بھول رہی تھی کہ مقابل براق تھا جو اپنے رول خود بناتا تھا، اور اس کے رول میں ندامت، شرمندگی، سوری جیسے الفاظ شامل ہی نہیں تھے۔ فجر، مجھے زبان دراز عورتیں بالکل پسند نہیں۔ اچانک اس نے اپنی چپ کو توڑا، مقابل کی بھاری آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ زبان کو اگر منہ کے اندر رکھو گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سختی سے کہا۔ اس کی سختی والی آواز سے فجر خاموش ہو گئی۔ فجر پر اب بھی گزری رات کا خوف طاری تھا۔ وہ کبھی اس رات کو بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کے جسم پر بیلٹوں کے لگے ظالمانہ تشدد کے زخم، اور پرکھنے کی سولی پر لٹکا کر جو عزت اس نے دی تھی، وہ کبھی بھولنا نہیں چاہتی تھی، تو نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ رات اس پر کتنی بھاری تھی یہ تو صرف معصوم فجر کا دل ہی جانتا تھا، مگر اب بھی مقابل کی آنکھوں میں نہ شرمندگی تھی نہ ندامت۔ وہ حیران تھی کہ اس کے کردار کو پرکھنے کے بعد بھی اس شخص نے سوری جیسے الفاظ کا استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں درد نہ ہو۔ کہیں اس کے تشدد کے نشان تھے تو کہیں اس کی شدتوں کا اثر۔ آج سے پہلے فجر رات کو کبھی اتنی طویل نہ لگی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے کتنی دعائیں کی تھی کہ اس خوفناک رات کی صبح جلدی ہو جائے۔ پوری رات اس نے جس بے رحمی سے اس کے وجود پر حکومت بنائے رکھی تھی، فجر کا نازک سراپا اس کی شدتوں میں ٹوٹ کر کرچیاں بن چکا تھا۔ خدا نے اس کی سنی، اور صبح ہونے لگی تھی۔ اس کے گھنے جنگل میں اسے بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے، مگر سامنے لگی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ فجر بچپن سے ہی نماز کی پابند تھی۔ ویسے تو ورک خاندان کے تقریباً تمام افراد 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، کیونکہ صلاح الدین نے اپنے گھر کی بنیاد دین اسلام سے رکھی تھی۔ فجر کو نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، آج پہلی بار اس کی کل کی ساری نمازیں قضا ہو گئی، جس کا اسے دل سے افسوس تھا۔ کیسے وہ اپنے خدا سے دور ہو گئی۔ اب وہ اس سے آزادی چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے رب کے روبرو ہو کر سب نمازوں کی قضائیاں دے سکے، اپنے رب سے معافی مانگ سکے۔ پہلے ہی نہ جانے کس گناہ کی سزا اسے براق کی صورت میں مل رہی تھی۔ پوری رات ایک سیکنڈ کا سکون فجر کے نصیب میں نہیں ہوا۔
اب اس شخص کی نہ جانے یہ کیسے ضد تھی کہ اسے اپنے نیچے سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ پلیز مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہم ابھی بہت وقت ہے، تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی میں کہا۔ مجھے ابھی پڑھنی ہے۔ مجھے ضدی اور خود سر عورتیں زہر لگتی ہیں، تو مار دیجیے مجھے۔ ویسے بھی میری روح تک آپ نے چھلنی کر دیا ہے، تو میرے اندر ایسا کچھ نہیں بچا جس کو بچانے کی مجھے چاہ ہو۔ اگر تمہیں مرنا ہے میرے بس میں ہوتا تو کب سے تمہیں اس دنیا فانی سے کوچ کروا چکا ہوتا۔ ہاں، ہنسی آ رہی ہے مجھے یہ جان کر کہ کچھ ایسا بھی ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا، میری ہستی کھیلتی زندگی کو لمحوں میں ویران کر دیا، میرے کردار کے تذلیل کر کے دھجیاں اڑا دی، مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، میری نظروں میں مجھے گرا دیا، میری مرضی کے خلاف مجھ پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بس میں اگر ہوتا۔ واو، کس خوبصورتی سے آپ کسی کی بے بسی کا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر شاید نڈر ہونے لگی تھی، یا یہ اس کے اندر کا درد تھا جو لفظوں کی صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ براق کی زندگی خود ایک مذاق ہے، میں کسی سے مذاق نہیں کرتا۔ ریشمی بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ نہ جانے اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے خوف سے فجر نے نظریں ہٹا کر دیوار پر مرکوز کر لی تھی۔ جانتا ہوں کہ میری طاقت کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو میں نے کہا وہ مذاق نہیں حقیقت تھا۔ براق اتنا شفاق ہے کہ اگر مجھ سے کسی کی جان لینے کو کہا جائے تو میں سوال کرنا بھی گوارا نہ کروں اور اسے موت کی گھاٹ اتار دوں۔ صرف ایک تمہیں مارنا میرے بس میں نہیں۔ کیا کروں، یہاں پر تمہارا نام لکھا ہے۔ دل والے مقام پر بے دردی سے مکہ مارتے ہوئے اس نے کہا تھا، دل کے اندر اور دل کے باہر جو تمہارا نام لکھا ہے وہ مجھے یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مضبوط سینے پر دل والے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے جنونیت سے لبریز لہجے میں بولتے ہوئے شاید وہ دکھانا چاہ رہا تھا جہاں پر اس نے فجر کا نام لکھ رکھا تھا۔ فجر نے ایک نظر اس کے دل پر لکھے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ یہ کیسا جنونی شخص تھا جو دل پر اس کا نام لکھوائے ہوئے اسی کے نازک دل کی کرچیاں کر چکا تھا۔ فجر رانی، تم پریشان مت ہو، تمہاری جان لینے اور بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ ہر دن اور رات تمہاری جان کو سولی پر لٹکائے رکھوں گا۔ براق کے لہجے کا بدلاؤ فجر کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے بہت محبت سے پیش آ رہا تھا، بس کچھ تھا اس کے لہجے میں جو بدل چکا تھا۔ وہ کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، حالانکہ اب بھی گرے آنکھیں پوری شدت سے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے ڈرا رہی تھی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی گرے آنکھوں سے گھبرا کر ایک بار پھر سے واپس نماز کا بول کر آزادی کی طلبگار تھی۔ جاؤ اور نماز ادا کر لو، خدا کو راضی کرنے کے بعد شوہر کی اطاعت کو یاد رکھنا، بہت سارے حساب کتاب باقی ہیں۔ اسے ایک رات کی شدتیں میری سالوں کی تڑپ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ وہ شرٹلا سینہ لیے اس کے بے لباس وجود سے دور ہوا۔ وہ اب بھی بلینکٹ کے اندر کور تھے۔ اس ظالم شخص نے صرف اپنے ساتھ اب تک کے گزارے ہوئے سارے وقت میں ایک کام اچھا کیا تھا، مقابل نے اس کے وجود پر حکومت بنائی، شدتیں بکھیری، اس کی ہر رعنائی کو مسلتے ہوئے خود کو یہ بھی یقین دلایا کہ وہ پاک دامن ہے، اسے ہر کسوٹی سے اتار کر اس کے نازک سراپے کو تار تار کر چکا تھا، مگر اس کے بے لباس جسم کو اس کمبل کے اندر ہی کور کیے رکھا تھا، اور یہ احسان تھا اس کا فجر کی ذات پر، ورنہ تو شاید اس بے باک شخص کے سامنے خود کو برہنہ دیکھ کر وہ شرم سے مر جاتی۔ وہ صرف اپنے وجود پر بلیک ٹراؤزر پہنے بیڈ پر کروٹ لیتا ہوا اس کے وجود پر احسان کرتا ہوا ہٹ چکا تھا، مگر اسے اب بھی پوری طرح سے کمبل میں ہی لپٹا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پچھلے 4 راتوں سے سویا نہیں تھا، 4 راتیں اور 3 دن جاگ جاگ کر اس کی حالت اس وقت کسی نشہ آور جیسی تھی جو کروٹ لے کر تکیے پر الٹا سر رکھتے ہی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں جا چکا ہے۔ فجر نے حیرانی سے اسے دیکھا جو ابھی کچھ منٹ پہلے بلکہ سیکنڈ پہلے اسے باتیں کر رہا تھا، اب گہری نیند میں بھی سو چکا تھا۔ یہ شخص گرگٹ کی طرح کتنے رنگ بدل سکتا ہے؟ وہ حیران تھی اپنے بے لباس وجود کو بلینکٹ میں لپیٹے ہوئے اسے بیڈ پر بنا شرٹ کے چھوڑ وہ واش روم میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ مسٹر آصف، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے، آپ اپنی وائف سے مل سکتے ہیں۔ یہ خبر آصف کے لیے ایسی تھی جیسے مرنے والے کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ آصف رک کی ویران چہرے پر خوشیاں کی سرخیاں پھیل گئی تھیں۔
اس نے رو رو کر جو خدا سے دعائیں مانگی تھی، خدا نے وہ قبول کر لی۔ خدا نے اس کی عافیہ کو واپس لوٹا دیا تھا۔ مگر مسٹر آصف، آپ کو ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہوگا۔ آپ کی وائف اس وقت شدید ذہنی سٹریس میں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی وائف سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس وقت ان کے پاس آپ کے سوا کوئی اور نہ جائے۔ آپ ان کا سٹریس لیول کم کریں، ورنہ اس بار اگر ان کا بی پی شوٹ ہوا تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ بات اسٹریٹ فارورڈ میں نے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کہیں پر بھی کوئی غلطی کوتاہی نہ کریں۔ ڈاکٹر، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اور آپ بے فکر رہیں، ان کا سٹریس لیول بالکل کم ہو جائے گا۔ آصف رک نے پراعتماد لہجے سے کہا۔ اسے یقین تھا اپنی محبت پر کہ وہ اپنی اپی کو سٹریس سے باہر نکال کر زندگی کے قریب لے آئے گا۔ ڈاکٹر ساری انفارمیشن آصف رک کو بتا چکا تھا۔ آصف رک کو اس کے بابا کا نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کو بھی 24 گھنٹوں کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اب ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ اذلان اور حماد ان کے پاس تھے۔ آصف پہلے ہی شدید صدمے میں تھا، ایک طرف بیٹی کو کھو دینے کا غم اور دوسری طرف بیوی زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ ایسے میں صلاح الدین کی خبر دے کر مزید پریشانی سے بچانے کے لیے یہ بات اس سے پوری طرح سے راز رکھی گئی تھی۔ ہاسپٹل میں صدف اور ثریا عافیہ بیگم سے ملنے آئی تھی، اور ساتھ میں آصف کے لیے گھر سے کھانا اور چائے لے کر آئیں۔ مگر آصف رک کے حلق سے اس وقت کوئی چیز نہیں اتر سکتی تھی۔ اس نے کھانا رکھ تو لیا تھا، مگر وہ اپنی ایفی کو دیکھے بغیر کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ پلیز بھابھی، آپ دونوں فی الحال گھر چلے جائیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس وقت عافیہ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ گھر بچیوں کے پاس جائیں اور منت کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی۔ بظاہر تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ عافیہ اور منت کی وجہ سے سٹریس میں ہے، مگر فجر کے ساتھ ایک اور بہت گہرا صدمہ تھا جو عافیہ، آصف، منت اور وجدان فیس کر رہے تھے۔ اس بات سے گھر والے پوری طرح سے بے خبر تھے۔ آپ بے فکر ہو کر یہاں عافیہ کا خیال رکھیں، ہم ہیں گھر منت کے پاس، اور وجدان کے ہوتے ہوئے آپ کو منت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وجدان کی ماں نے تسلی دی تو صدف نے بھی ہاں ملائی تھی۔ جی، اسی بات کا سکون ہے مجھے کہ وجدان کے ہوتے ہوئے میری بیٹی ہر مشکل وقت سے گزر جائے گی۔ خدا ہمیشہ ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ آصف رک کے منہ سے بے اختیار اپنی بیٹی کے لیے دعائیں نکلی تھیں۔ ثریا بیگم اور صدف کھانا تھما کر جا چکی تھی، اور آصف رک نے رخ عافیہ کے روم کی جانب کیا۔ اذلان اور حماد بھی ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ داجی کو لے کر داجی کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد حماد ایک بار اپنے فلیٹ پر جا رہا تھا جو اس نے کچھ دنوں پہلے خریدا تھا۔ اب وہ وہاں پر اکیلا رہتا تھا، مگر باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر گارڈن کی کرسی پر بیٹھی ہوئی خالی نظروں سے کیاری میں لگے ہوئے پھولوں کو گھورتی ہوئی منت پر پڑی، تو بے اختیار اس کے قدم منت کی جانب چل پڑے تھے۔ منت، کیسی ہو؟ اس کی آواز پر منت نے چونک کر دیکھا۔ ٹھیک تو نہیں ہوں، جب تک فجر نہ مل جائے میں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں؟ منت کا ٹوٹا ہوا درد زدہ لہجہ حماد کے دل میں چبھن پیدا کر گیا تھا۔ منت، تم اپنا خیال رکھو، ہم فجر کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد مل جائے گی۔ حماد نے دلاسا دیتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا کہ اسی وقت وجدان ورک کی بھاری آواز سن کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ مٹھی کو بند کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچ چکا تھا۔ تم میری بیوی سے دور رہو، اس کی ہر پریشانی اور دکھ میں اس کو کندھا دینے کے لیے اس کا شوہر موجود ہے، تم اپنی پیش قدمیاں کہیں اور جا کر دکھانا۔ وجدان اس کے ہاتھ رکھنے والی حرکت کو دیکھ چکا تھا، اور وہ وجدان کو کہاں منظور تھا کہ اس کی منت کو کوئی ٹچ کرے، اور وہ ٹچ کرنے والا شخص حماد ہو تو پھر تو وہ ہاتھ توڑنے تک کا ارادہ رکھتا تھا۔ منت اس کی تھی، اس بھرم کو تو اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے دل میں پالا تھا۔ وہ تو بچپن میں کبھی منت کو کسی کے ساتھ کھیلنے تک نہیں دیتا تھا، تو آج منت کے کندھے پر حماد کو ہاتھ رکھنے کا حق کیسے دے سکتا تھا؟ وجدان بھائی، آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری خالہ کی بیٹی، میری کزن بھی ہے۔ وجدان کا یوں کھلے الفاظ میں اس کی توہین کرنا، اپنی بیوی سے دور رہنے کو کہنا حماد کو انتہائی برا لگا تھا۔ شاید میری بات سیدھی طرح سے تمہاری کھوپڑی میں گھسی نہیں۔ میں نے کہا میری بیوی سے دور رہو، اس کا ہر رشتہ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور مجھے نہیں پسند کہ تم میری بیوی کے ارد گرد بھی کہیں نظر آؤ۔ حماد، جو منت کو زرد رنگت کے ساتھ اکیلا باہر گارڈن میں بٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھ کر اس کے قریب آ کر اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، یا یوں کہو کہ وہ اتنے دنوں بعد منت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اپنے دل میں چھپی ہوئی منت کی محبت کو وہ آج بھی ختم نہیں کر سکا تھا۔
اور اسی محبت کے بہکاوے میں آ کر اس نے جب قدم منت کی جانب بڑھائے، وہ کچھ دور کھڑے ہوئے وجدان کو دیکھ ہی نہیں سکا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ وجدان جس کی نظر منت پر پوری طرح سے تھی، وہی تو منت کو کچھ دیر کے لیے باہر کھلی فضا میں لے کر آیا تھا تاکہ شاید وہ اسٹریس سے باہر آ جائے۔ حماد کو منت کے پاس آتے ہوئے دیکھ وجدان فون بند کر کے تیزی سے چلتا ہوا منت کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ اپنا حق دکھا رہا تھا کہ جہاں پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے، وہاں پر ہاتھ رکھنے کا حق صرف اسے حاصل ہے۔ حماد رکا نہیں، اسے وجدان کی باتیں پر شدید غصہ آیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا بول جائے جس سے اذلان اور اس کی دوستی میں دراڑ آ جائے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اذلان کے لیے وجدان کی کیا اہمیت ہے۔ وجدان اس کا ہم ایک جڑواں ہو کر بھی اس سے بڑا تھا، کیونکہ اذلان اسے بڑے بھائیوں والی عزت اور احترام دیتا تھا۔ حماد تو غصے سے دندناتا ہوا جا چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے وجی؟ وہ صرف مجھے دلاسا دینے اور ہمدردی کے لیے آیا تھا۔ منت کو وجدان کا یوں دو ٹوک کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ابھی میں زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کے دلاسے اور ہمدردی کی ضرورت نہیں، اور آج کے بعد کبھی اس شخص کے لیے میرے سامنے طرفداری مت کرنا۔ وجی میں طرفداری نہیں کر رہی، اور میں کیوں کروں گی اس کی طرفداری؟ آپ کو برا لگا؟ سوری۔ ہاں برا لگا، اور بہت برا لگا، اور یہ شخص جن نظروں سے تمہاری جانب دیکھتا ہے، میرا بس چلے تو اس کی آنکھیں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کو گھر سے باہر نکال دو، صرف عافیہ چچی کا لحاظ کرتے ہوئے اور اذلان کی دوستی کو مد نظر رکھتے۔ پتہ نہیں میں کیسے خاموش ہو جاتا ہوں، مگر خدا کے لیے منت تم اس شخص سے دور رہا کرو۔ وجدان کے چہرے پر شدید تلخی کی رنگت دیکھ کر منت گھبرا گئی تھی۔ وجی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم وجی، میرے لیے دنیا میں آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیں تو منت ہنستے ہنستے دنیا چھوڑ دے، حماد سے بات کرنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ میں نے تو بس یوں ہی بول دیا تھا۔ پاگل لڑکی، اس میں شک والی بات کہاں سے آ گئی؟ تم پر شک کرنا مطلب وجدان اپنی ذات پر شک کرے گا۔ تمہاری محبت، تمہاری وفاؤں پر وجدان آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور یقین تو مجھے اپنی محبت پر بھی ہے۔ منت، جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں، دنیا میں کوئی تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ ہے میرا۔ اسے اپنی باہوں کے مضبوط دائرے میں لیتے ہوئے سینے میں چھپا لیا۔ شاید آج پہلی بار تھا کہ وجدان نے اپنے مزاج کے خلاف کچھ کیا تھا۔ بند کمرے میں وجدان کے رنگ بہت الگ ہوتے تھے، مگر گھر کے باہر وجدان نے آج پہلی بار منت کو یوں کھلے عام سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ وجی، بولو وجی کی جان، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کبھی مت بدلنا۔ بدلتا وہ ہے جو بناوٹی ہو، وجدان کی محبت 100% پیور ہے، جو کبھی نہیں بدلے گی۔ وجی، آپ میرے جینے کا سہارا ہو اور تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ سہارے کے بنا جیا جا سکتا ہے، مگر وجہ کے بنا جینا ناممکن ہے، اور تم مجھ سے میرے جینے کی وجہ نہیں چھین سکتی۔ اسے گلے سے لگائے اسے ہر انداز سے جتا رہا تھا کہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ یار وجدان جی، ہم مل کر ہر مشکل سے لڑ جائیں گے۔ سب کچھ وقت پر چھوڑ دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنسوؤں کو سینے پر محسوس کر کے وجدان کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے یار کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تم رو رہی ہو، یہ میری ہار ہے منت۔ تم دنیا کو میری نظروں سے دیکھو، ٹینشن کو مجھ پر چھوڑ دو، میری بنائی ہوئی خوبصورت دنیا میں خوشی سے جیو منت۔ میں آخری حد تک فجر کو ڈھونڈوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، اور چچی بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو۔ اگر سٹریس لے کر جب مسئلے حل ہوتے ہوں تو ہر کوئی سٹریس لے کر، پریشان ہو کر، رو کر اپنی پریشانیوں کو دور کر لیتا۔ پریشانی میں رونا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ اسے سمجھاتا ہوا کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا تھا۔ فجر نے تمام نمازوں کی قضائیاں ادا کرتے ہوئے رب سے معافی مانگی کہ کیسے وہ غافل ہو کر نماز ادا نہ کر سکی۔ روم میں جائے نماز تک نہیں تھا، پتہ نہیں یہ شخص نماز کے بارے میں بھی کچھ جانتا بھی تھا یا نہیں۔ فجر کو سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ کس شخص کے نصیب میں وہ لکھی گئی ہے جس کا شاید نماز سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کمرے سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا، کیونکہ روم میں جائے نماز نہیں تھی۔ اس نے کونے میں کھڑے ہو کر فرش پر ہی نماز ادا کی۔ اس کے پاس کپڑوں کے نام پہ صرف وہی میکسی تھی جسے اس نے دوبارہ پہن لیا تھا، جس کو وہ کل تک پہننا نہیں چاہتی تھی۔ آج اس نے مجبوری بن چکا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی کپڑے موجود نہیں تھے۔ سر پر بھاری میکسی کا دوپٹہ لیے وہ بڑی مشکل سے نمازیں ادا کر سکی تھی، اور وہ بڑے مزے سے بیٹھ کے دونوں
بیڈ پر دونوں بازو تکیے پر پھیلائے الٹا لیٹا تھا۔ اچانک سے فجر کی نظر اس کی چوڑی کمر پر گئی، جہاں بے شمار خروچوں کے نشان نظر آ رہے تھے، جو کہ فجر کے ناخنوں کے نشان تھے۔ جب وہ اس کے نازک وجود پر شدتیں بکھیر رہا تھا تو فجر اسے بچنے کے لیے جو کر سکتی تھی وہ کرتے ہوئے اس حد تک گئی تھی کہ اسے دیکھ کر اسے خود شرم ہو رہی تھی۔ کم وقت لڑکیوں سے زیادہ گورا چٹا تھا، اس کی کمر دودھ کی طرح سفید اور سرخی مائل تھی، پورے بیڈ پر پھیل کر اپنے لمبے چوڑے شریر کو لیے خراٹے مار رہا تھا۔ فجر ہمیشہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتی تھی، مگر یہاں پر قرآن پاک بھی نہیں تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیسے تلاوت کرے۔ اسے قرآن پاک پڑھنا تھا ہر صورت۔ اس کا دل بہت بے چین تھا، وہ اپنے رب کی کتاب کو پڑھ کر اپنے دل کو راحت دینا چاہتی تھی۔ اچانک سے فجر کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے موبائل پر گئی۔ اس کے معصوم دل نے اس کی نیند سے فائدہ اٹھا کر اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کو کہا۔ وہ جس قدر تیز خراٹے لے رہا تھا، فجر کو نہیں لگتا تھا کہ وہ ہوش کی دنیا میں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے موبائل کے پاس جا کر جلدی سے موبائل اٹھائے، اس نمبر پر ڈائل کر کے دور ونڈو کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنا رخ کھڑکی کی جانب کیے وہ وجدان کا نمبر ڈائل کیے ہوئے تھی۔ ڈر سے اس کی سانس پھولنے لگی تھی کہ اسے کہیں وہ جلاد ہوش میں نہ آ جائے۔ بھائی پلیز فون اٹھائیں، پلیز بھائی فون اٹھائیں، وہ منہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، یہ کوالٹی بھی تمہارے اندر موجود ہے فجر رانی، براق کی بھاری آواز سے بالکل اپنے قریب محسوس ہوئی تھی۔ کتنے رنگ ہیں تم فجر تمہارے، جن سے ابھی میں ناواقف ہوں۔ پیچھے سے اس کی پشت پر اپنا چوڑا سینہ لگائے، اس کے دونوں مضبوط ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے، کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گرم سانسیں اور لبوں کی حدت کو محسوس کر کے فجر کے وجود میں سنسناہٹ کی تیز لہروں نے پورے وجود میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ گھبرا کر اس کی باہوں کے حصار سے نکل کر دور ہونا چاہتی تھی، مگر اسے اب تک یہ سمجھ جانا چاہیے تھا وہ جنگلی شیر ہے، اور شیر جب اپنے شکار کو دبوچتا ہے تو چاہ کر بھی شکار اس کے شکنجے سے نکل نہیں سکتا۔ سو رہا تھا فجر رانی، مرا نہیں تھا جو مجھے پتا نہ چلے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ جس شخص نے 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے بھی تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، وہ کیسے تمہیں اپنے اتنے قریب رکھتے ہوئے بے خبر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی چالاکی کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ سوچ لینا کہ جہاں پر تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پر براق پاشا کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ غصے سے دہکتے ہوئے ہونٹ گردن کے بیک سائڈ پر رکھ لو، لو بائٹ کی طرح چبن دی تو وہ سسک اٹھی تھی، کیونکہ ٹھیک اسی جگہ پر بیلٹ کا زخم بھی موجود تھا۔ وہ تو پہلے ہی پتہ نہیں اپنے زخمی وجود کو کیسے لے کر چل رہی تھی، اوپر سے وہ ظالم نئی اذیتیاں دینے کے لیے ہوش میں آ چکا تھا۔ بھاگنا چاہتی ہو، دور جانا چاہتی ہو؟ اس کا رخ چٹکے سے اپنی جانب کرتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر گاڑے ہوئے اس کے نازک کمر پر دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ ایک بات کو پلے باندھ لو، تم چاہ کر بھی یہاں سے نہ تو بھاگ سکتی ہو، نہ کسی سے رابطہ کر سکتی ہو۔ تمہاری سمجھ میں ایک بات کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ براق کی دنیا ہے، یہاں پر میرے رولز چلتے ہیں۔ روم سے باہر نکلو گی تو جانوروں کا نوالا بنو گی، اگر کسی سے رابطہ کرنا چاہو گی تو نہیں کر سکو گی، کیونکہ یہ میرا فون ہے تو اس پر بھی میری حکومت ہے۔ تم میری پرمیشن کے بغیر کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ کان میں سرگوشیاں بکھیرتے اس کی نازکی سی گال، جس پر اب بھی اس کے دیے ہوئے دانتوں کا گہرا نشان تھا جو کافی زیادہ انفیکشن زدہ ہو چکا تھا، اس پر اپنے سخت بیئرڈ والی گال کو رب کرتے ہوئے اس کی جان نکال لے گیا تھا۔ اس نے اپنے نمبر پر پرائیویسی لگا رکھی تھی تو کوڈ لگائے بنا کوئی نمبر ڈائل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ بات فجر معصوم کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کا رابطہ اس کے بھائی سے ہو ہی نہیں سکا تھا۔ وہ تو اب تک شاکڈ تھی کہ یہ انسان اتنا ایکٹیو سوتا ہے جو خراٹوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا، اور اچانک سے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ وہ سو بھی رہا تھا یا نہیں، وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ فجر نے کوئی صفائی نہیں دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس حقیقت سے پوری طرح سے واقف ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گھر ہی بات کرنا چاہتی تھی، تو پھر نماز کے بعد جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ فریش ہونے جا رہا ہوں، بھاگنے کی فضول کوشش مت کرنا، کیونکہ روم کا دروازہ میری اجازت کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اسے دھمکی دے کر اسے دور ہوا۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا، کوئی تاثرات نہیں تھے اس کے لہجے میں جس سے وہ جان سکتی کہ آخر یہ شخص سوچ کیا رہا ہے۔
مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے، اب اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر وہ بیزاری سے بولی، نہیں کوئی پابندی نہیں ہے، اور میں کون ہوتا ہوں تمہیں تلاوت سے منع کرنے والا؟ کچھ دیر میں جائے نماز اور قرآن پاک منگوا دوں گا، فی الحال جس موبائل سے چوری چوری نمبر ڈائل کر کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اسی موبائل کو اٹھاؤ اور اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہے، پڑھ لو۔ وہ بول کر باہر دروازہ کھول کر بنا شرٹ کے باہر نکل گیا تھا، اور وہ حیران تھی یہ شخص انسان ہے یا جانور جس کو ٹھنڈ ہی نہیں لگتی؟ حالانکہ جیسے ہی ہیٹر والے روم کا دروازہ کھلتا، باہر سے ٹھنڈ ایسے اندر بھاگ کر گھستی تھی جیسے اس کے پیچھے گھنٹے لگے ہوئے ہوں۔ ایسی ٹھنڈ میں وہ بنا شرٹ کے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، اس میں سے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے قرآن پاک سے تلاوت کرنی شروع کی، جو کہ بالکل سامنے اسکرین پر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ حیران تھی، ایسے بے حس بے درد شیطانی انسان کے موبائل میں قرآن پاک کا ڈاؤن لوڈ ہونا اسے حیران کر گیا تھا۔ اب کی بار فجر نے موبائل سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، جان چکی تھی جس طرح سے وہ موبائل چھوڑ کر باہر چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے موبائل سے وہ کسی طرح سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ وہ آرام سے بیٹھی ہوئی کتنی دیر تک تلاوت کرتی رہی، اور تلاوت کرتے ہوئے اس کے بے چین دل کو سکون مل رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، خدا کی ذات ہے اس کے پاس ہمیشہ ہر وقت۔ کافی دیر کے بعد وہ اندر واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نہیں دو ہینڈ کیری تھے، جن کو اندر کھڑا کرتے ہوئے ایک اور ہینڈ کیری اسے کسی نے تھمایا، جو ان دونوں سے بڑا تھا۔ اسے ابھی اندر رکھ چکا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ باہر سے کوئی شخص فجر کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک ہینڈ کیری کو کھول کر اس میں سے اس نے اپنے لیے ڈریس نکالا تھا۔ شاید وہ ٹراؤزر شرٹ بہت شوق سے پہنتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے مسٹرڈ کلر کا ٹراؤزر شرٹ نکالا، جو شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ برانڈڈ ہے۔ اس کا سٹف، اس کی گریز، اس کا کلر دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ وہ اپنا ڈریس اٹھائے واش روم میں گھس گیا اور کچھ دیر بعد گلے میں ٹاول لٹکائے ہوئے بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر پہن کر آیا۔ ایک بار پھر اسے شرٹ لیس دیکھ کر فجر کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ کتنا شوق ہے اس انسان کو اپنا جسم دکھانے کا! وہ غصے سے نظریں گھما گئی اور اس کی نظروں کو گھمانا براق دیکھ چکا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اپنے شوہر کا جسم دیکھتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے، حالانکہ میں تو پوری رات تمہیں دیکھتا رہا ہوں، مجھے تو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ وہ قرآن پاک پڑھ کے موبائل ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ براق کے بے باکی سے بولے گئے دو ہی الفاظوں نے اس کے کانوں میں سے دھوئیں نکال دیے تھے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پوری رات جتنی شدت سے میں نے تم پر بے باکیاں دکھائی ہیں، اس کے بعد بھی تمہارا یہ سوال کرنا مجھے تو فضول لگ رہا ہے۔ سر کو ٹاول سے پوंچھتے ہوئے وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس وقت فریش ہو کر نکلے وجود پر ایک بار پھر میکسی پہنے ہوئے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دودھیا گورا رنگ ڈیپ ریڈ کلر میں شفاف کھلتے گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ اگر کچھ دیر کھانے کا وقفہ چاہتی ہو تو اٹھ کر کپڑے چینج کر لو۔ تمہارا یہ حلیہ مجھے ایک بار پھر سے اکسا رہا ہے کہ میں تمہاری سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیل کر تمہیں تڑپتا ہوا دیکھوں۔ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس کا دل اسے ایک بار پھر اکسا رہا تھا کہ وہ اس کی سانسوں سے زیادہ قریب ہو جائے۔ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، ہینڈ کیری میں کپڑے موجود ہیں، سلیکٹ کر لو اور پہن لو۔ اس نے ہینڈ کیری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی میکسی اتار کر اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، جو کہ بہت بھاری اور کامدار تھی، جس میں اسے سانس تک نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں وہ تو ویسے ہی کیجول کپڑے پہنتی تھی۔ وہ اٹھی اور ہینڈ کیری کی جانب بڑھی تھی، اس کے دیے ہوئے کپڑے اتار کر وہ اس کے ہی دیے ہوئے کپڑوں کو پہننے جا رہی تھی۔ وہ خود کو بہت بے شرم سا محسوس کر رہی تھی۔ جس شخص سے وہ اتنی نفرت کرتی ہے، اس کی دی ہوئی چیزوں کو وہ کیسے پہن سکتی ہے؟ مگر اس وقت اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انکار کرتی۔ اس نے ہینڈ کیری کو اوپن کیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ان میں سے ڈریسز کے نام پر جو کچھ تھا، فجر نے تو زندگی میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ سب کے سب شارٹس ویسٹرن ڈیزائن کے کیے ہوئے کپڑے تھے، جن کو موویز میں دیکھ کر فجر شرم سے اٹھ جاتی تھی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے، اس میں اس طرح کے ڈریسز نہیں پہنتی۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوئے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے، زبان کو لگام دے کر رکھنا، ورنہ اس کو کھینچ کر اس کے ٹکڑے کرنے میں مجھے ٹائم نہیں لگے گا۔ اور یہاں پر اس کنٹری میں اسی طرح کے کپڑے ملتے ہیں، اور جس طرح کے کپڑے تم پہنتی ہو وہ کپڑے آؤٹ آف کنٹری سے منگوانے پڑیں گے، جن کو آنے میں ٹائم لگے گا۔ تو جب تک وہ نہیں آتے چپ چاپ ان کو ہی پہن لو، ورنہ دوسرا آپشن پھر وہی ہے۔ جیسے میکسی پہنائی تھی اسی طرح یہ سب ڈریسز بھی پہنا سکتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں وہ عمل دوبارہ دہراؤں تو ٹھیک ہے۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھا تو وہ جلدی سے پیچھے کو ہو گئی تھی، تیزی سے واپس ہینڈ کیری کے پاس بیٹھتے ہوئے۔
ड्रेस सिलेक्ट करने लगी। वो सच में डर गई थी, जानती थी ये घटिया शख्स जो बोल रहा है इसे करने में देर नहीं लगाएगा। इसने सारी ड्रेसेस देखी, इनमें से एक शरीफाना ड्रेस तो कोई भी नहीं था, मगर एक ड्रेस था जो पैरों तक नाइटी नुमा बना हुआ था, मगर कांधों पर सिर्फ स्ट्रैप थे। ब्लाउज के ऊपर स्ट्रैप और नीचे फ्रॉक नुमा नाइटी, कम से कम लॉन्ग थी। यही सोचकर इसने वो निकाली, हालांकि देखने में वो बेहुदा ही लग रही थी। जिसे क्लोज करते हुए वो वॉशिंग रूम की जानिब जा रही थी। खामखा छुपा कर ले जा रही हो, इसको पहनकर भी तुमने मेरे सामने ही आना है। मैंने आप जैसा बेशर्म इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो गुस्से से चिढ़कर बोलते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। और देखोगी भी नहीं, क्योंकि तुम पर मैं अपनी तमाम बेशर्मियां खुल कर दिखाऊंगा, तो तुम्हें देखने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बेशर्मियों को देखने का। वो वॉशरूम के अंदर से चीखी थी। फजर रानी, मुझे तो बहुत शौक है अपनी बेशर्मियां तुम्हें दिखाने का। बचपन से हसरत थी मेरी कि मैं अपनी बेबाकियां तुम्हारे सामने जाहिर करूं, मगर तुम तो हमेशा दूर भागती थी। देख लो, तुम्हारे इतने भागने का भी तुम्हें कोई फायदा नहीं मिल सका। वही हुआ जो बुर्राक चाहता था, और बुर्राक जीत चुका है और फतह हासिल है इसे तुम पर। फजर रानी, अब तो हार तस्लीम करके सरखम कर लो। वो शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हार मानते हुए फजर की आवाज आना बंद हो चुकी थी। क्या मेरी जान, आज आसिफ इतना बुरा हो गया है कि मेरी इफ़ी मेरी जानिब देखना भी नहीं चाहती। रूम के अंदर कदम रखा ही था कि आफिया ने आसिफ की जानिब देखकर रुख दूसरी जानिब फेर लिया था। आसिफ, आप मुझसे दूर रहें। बहुत कम आवाज में बोलते हुए दूसरी जानिब बहुत कम आवाज में बोलते हुए रुख दूसरी जानिब ही रखा था। तुमसे दूर रहना आसिफ के बस की बात नहीं, और कोई सजा हो तो बताओ, हाजिर हूँ अपनी जान के लिए। कदमों को आहिस्ता आहिस्ता उठाता इसके पास बेड पर जाकर बैठ गया था। जिसके चेहरे को देखकर आसिफ जीता है, इसके चेहरे को छुपाकर क्या साबित करना चाहती हो। थोड़ी पर हाथ रखकर डरमी से सिर्फ अपनी जानिब रुख किया। इसकी आंखों से आंसू बहकर इसके गालों को भिगोने लगे थे। रो लो, आज के लिए इजाजत है, मगर आज के बाद ऐसी कोई ऑफर दूर दूर तक मौजूद नहीं। आसिफ, मैं बहुत कुछ बोलने के बाद ही तुमने अपना बीपी शूट किया था। अब कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। इसके लबों पर उंगली रखकर बड़े मान से इसे खामोश रहने को कहा था। मैं खामोश रहूंगी तो मेरी हकीकत कैसे जानेंगे। कांपते हुए होंठों से आंखों में ढेरों शर्म लिए आसिफ के मोहब्बत से भरे खूबसूरत चेहरे को एक नजर देखकर नदामत से नजरें चुका ली थी। मैं हकीकत ज़रूर जानना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे किरदार की गवाही चाहिए, और ना इससे मेरी मोहब्बत में कोई कमी आएगी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि सारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी अपनी मोहब्बत को जताने के लिए, और तुम पर इतना यकीन करता हूँ कि पूरी दुनिया मिलकर भी कहेगी मेरी अफ़ी गलत है, फिर भी मैं अपने दिल की बात पर यकीन करूँगा जिसे खुद से ज़्यादा यकीन है। इसकी अफ़ी का इसका अफ़ी वफ़ा का पैकर है, जो कभी अपने आसिफ से बेवफ़ाई नहीं कर सकती। कोई भी हकीकत मुझे बताने से पहले एक बात की तसल्ली अपने दिल में रखो कि कोई भी दुनिया की हकीकत हमारे रिश्ते को कमज़ोर नहीं बना सकती। अगर हकीकत से तुम्हारी तकलीफ़ और इस शख्स की सज़ा जुड़ी ना होती, तो खुदा की कसम इस सवाल का जवाब मैं कभी नहीं जानना चाहता था। और घटिया दरिंदा सिर्फ शख्स कौन था? मैं ज़रूर हकीकत जानना चाहता हूँ, जिस शख्स की वजह से मेरी जान सालों इतनी तकलीफ में रही। इस शख्स को सज़ा दिए बिना आसिफ कभी चैन से नहीं बैठ सकता। इसको ऐसी सज़ा दूंगा कि देखने वालों को इबरत हासिल हो कि किसी की मोहब्बत को रुस्वा नहीं करते। इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए अल्फाजों की सरगोशियां उतारते इसके चेहरे पे झुका और अकीदत से माथे पर लब रखकर लम्ब छोड़ा। आफिया, जो दिल में अहद कर चुकी थी कि वो आज आसिफ से दूर हो जाएगी, अपने निजात से भरे जिस्म को लेकर। बेशक इसके साथ जो हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, मगर वो दिल से खुद को आसिफ के गुनहगार समझती थी। मगर आसिफ की सच्ची गहरी मोहब्बत के सामने इसका इरादा दम तोड़ने लगा था। आसिफ के जिस्म से उड़ती खुशबू और मोहब्बत भरे लबों के गर्म लम्स को माथे पर महसूस करते हुए आफिया दिल में किए इरादे को खुद से ही तोड़ चुकी थी। बेख्तियार आफिया ने अपने दोनों हाथ उठाकर आसिफ के गर्दन में डालते इसे अपने करीब ही रख लिया था। आपको मेरे बारे में सब पता चल चुका है। अब भी आपको मुझसे नफरत और कराहत महसूस क्यों नहीं हो रही? सिसके में लफ्जों की टूटी हुई माला बखेरते हुए तड़प कर इसके गले लगी हुई बोल रही थी।
अफ़ी कोई अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपने जिस्म के हिस्से से नफ़रत और कराहत कैसे महसूस कर सकता है? तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अगर ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिस बात में मैं तुम्हारा कसूर कोई नहीं, इसकी सज़ा के हकदार भी तुम नहीं हो। सज़ा का हकदार वो है जिसकी वजह से मेरी जान ने इतने साल तकलीफ़ में रोते हुए गुज़ारे हैं। हाँ, मगर एक बात के लिए हमेशा कसूरवार हो तुम, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी बेटी का बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ, मगर इसके लिए नहीं। कैसे तुमने मेरी बेटी पर इतनी बड़ी तहमत लगा दी? कैसे तुमने इसके वजूद को काट कर मुझसे अलग करने की कोशिश की? वो हमारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है, और हमारी बेटी ही रहेगी। कोई भी दलील, कोई सबूत इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि मन्नत मेरी बेटी नहीं है। मन्नत मेरी बेटी है, मेरी जान है वो। मैं अपनी बेटी के बिना मर जाऊंगा। मन्नत के बारे में बोलते हैं आसिफ की जान निकल रही थी, जैसे इससे इसकी कोई कीमती चीज़ छीन रहा हो, जैसे कोई इसका कलेजा चीर कर इसमें से दिल निकाल रहा हो। पहले हकीकत जान लें, फिर इस बात का फैसला कीजिए। आसिफ बंद रूम में आसिफ के बाहों के हिसार में बैठी हुई आफिया सिसकियों के साथ रोती हुई एक एक बात आसिफ को बता रही थी। आसिफ के कानों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो कुछ वो बता रही थी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस शख्स ने इसकी ज़िंदगी को यूं बर्बाद किया, इसकी आफिया को अंधेरों की दुनिया में धकेल दिया। वो शख्स इसका इतना करीबी था, कितना यकीन करता वो इस शख्स पर, मगर इसने इसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, इसका होकर इसी की इज्जत को दागदार कर दिया। आफिया माजी की काली स्याही से लिखी हुई दास्तान बताते हुए तारीखों में खोकर बेकाबू होने लगी थी। वो पागलों की तरह चीखने लगी थी। इसे अपनी बर्बादी का वो वक्त शायद अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। होश में आओ अफी, तुम मेरे पास हो। हमारा ये डर देखकर मेरा मरने को दिल चाह रहा है कि मेरी इफ़ी इतने साल इस डर को अपने अंदर छुपाए हुए थी। क्यों मैं कभी हकीकत देख नहीं सका? क्यों मैं तुम्हें सेफ नहीं रख सका? इंतहाई शर्मिंदा लहजे से कहता हुआ इसको सीने में नीचे बैठा था। इसके बाद एक तारीख के पन्नों से पर्दे हटाते हुए वो सब बता चुकी थी। कुछ देर के लिए रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। इफ़ी, हम्म, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है? आफिया ने आसिफ के हाथों में मोहब्बत के गहरे रंग देखते तो हाँ में सर हिलाया था। तो बस खामोश हो जाओ और आज के बाद इस रात को और इस बात को यहीं दफन कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस शख्स को मौत से बदतर सजा दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। वादा करो मेरा साथ दोगी ना? हाथ इसके सामने फैलाते हुए पुरुमीद नजरों से देखा। कुछ देर सोचने के बाद आफिया ने ड्रिप की सुई लगे हुए हाथ को उठाकर इसके मजबूत हाथ में रख दिया। आफिया, हमेशा हमेशा के लिए टेंशन से बाहर आ जाओ। अब तुम अपने तमाम दुख टेंशन मुझ पर छोड़ दो। जो होना था वो हो चुका। जो गुजरा हुआ वक्त ना तो हम बदल सकते हैं, ना इस वक्त को वापस लाकर इसका अजाला कर सकते हैं, मगर अपने आने वाले वक्त को अच्छा और पुरसुकून ज़रूर बना सकते हैं। और जो शख्स इस बुरे वक्त में गुनाहगार था और आज भी गुनाहगार है, इसे सज़ा का मज़ा ज़रूर चखना होगा। जब तक आसिफ ज़िंदा है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम पर जो गुजरी इसका एहसास है मुझे। अब तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरी इज्जत से जुड़ा हुआ है। अब अपनी इज्जत पर लगे हुए दाग को मैं अपने हाथों से धो लूंगा। मेरे लिए कल भी मेरी इफ़ी पाक दामन थी और पाकिरदार थी, और आज भी है। किसी के लिए की किसी के किए की सज़ा खुद को देने की ज़रूरत नहीं। तुम जाकर अपना घर संभालो, मन्नत को माँ का प्यार दो जिसे तुमने इसे सालों से महरूम रखा है, और मैं बहुत जल्द फजर को भी ढूंढ लूंगा। अपनी फैमिली को पूरा करने के बाद देखूंगा इस शख्स को जिसकी वजह से मेरी हस्ती बस्ती जन्नत में आग लग गई। मन्नत मेरी बेटी नहीं, और मैं मन्नत को कभी प्यार नहीं करूंगी। आप मेरी फजर को ला कर दें। आफिया अब भी मन्नत से इतनी ही नफरत करती थी। एक बार फिर मन्नत का नाम सुनकर आफिया का लहजा सख्त और नफरत सदा हुआ था। इफ़ी, मन्नत मेरी बेटी है। तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इस बात को दिल से तस्लीम कर लो कि मन्नत मेरी बेटी है। तुमने माजी की जितनी भी कड़ियाँ मुझे दिखाई हैं, इन सब कड़ियों को मिलाकर मैं देख चुका हूँ। इनसे ये साबित नहीं होता कि मन्नत मेरा खून नहीं। अगर ऐसा होता भी तब भी मन्नत के लिए मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार कभी नहीं बदलता। वो कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी ही रहती है। मगर हकीकत इसके बरअक्स है। मन्नत सच में मेरा खून, मेरे ही जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी पर यह तोहमत मत लगाओ। मन्नत की रगों में मेरा खून है और वो मेरी बेटी है। एक गलत फहमी को जिंदा रखने के लिए मेरी बेटी को अंधेरों की दुनिया में मत धकेलो। अफी, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी बेटी है?
ایک باپ سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں؟ کیا میرا یہ بولنا کافی نہیں کہ وہ میرا خون ہے؟ ایک ماں سے بہتر بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ بچے کا باپ کون ہے، کہتے ہوئے ایک بار عافیہ پھر رونے لگی تھی۔ افی، میری بات سنو غور سے، سنو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد آصف نے منت کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات کیے جس سے عافیہ کا دل کو یقین آ چکا تھا کہ منت اس کی بیٹی ہے، کیونکہ آصف کے بعد پاس بات کا ثبوت موجود تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ منت ہماری بیٹی ہے؟ ہاں میری جان، ہماری بیٹی ہے۔ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ جتنا رونا تھا رو لیا۔ اس کی پلکوں کی باڑھ سے آنسو کو لبوں سے چنتے ہوئے اسے اپنی مضبوط محبت کا یقین دلایا۔ اس ڈپریشن سے باہر آ جاؤ، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، اور اگر اب بھی تم نے ڈپریشن کی دنیا میں گئی اور تم نے میری بیٹی کو اپنے لفظوں سے چھلنے کیا تو تم آصف کا مرا ہوا منہ دیکھو گی افی۔ اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ نہ کرے آصف آپ کو کچھ ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد تاریخ کی اس کالے سیاہی سے لکھی ہوئی کہانی کا کوئی اثر آپ پر اور مجھ پر نہیں دیکھیں گے، مگر اس شخص کو سزا ضرور دیجیے گا آصف۔ وہ ہمیشہ میرے سامنے آ کر مجھے احساس دلاتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں اور میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ تمہاری طاقت ہے آصف، اور اب تم اپنی طاقت پر یقین رکھو اور دیکھو کہ میں اس کو کیسے سزا دیتا ہوں، مگر ابھی تم نے اس پر کچھ ظاہر نہیں کرنا کہ تم یہ حقیقت مجھے بتا چکی ہو۔ اسے اپنے ہی غرور کے نشے میں جینے دو اور اس کے گناہوں کا گھڑا اور بھرنے دو۔ میں منت سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کتنا کچھ اپنی بیٹی کو کہا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ہی بیٹی کو اس گھٹیا شخص کے گناہوں کی سزا دے کر خود سے دور رکھنا۔ کتنا درد تھا میری بیٹی کی آنکھوں میں۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے خود کو کچھ کر تو نہیں لیا؟ منت کی حقیقت جانتے ہی عافیہ کے دل میں چھپی ہوئی ممتا کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا کنارہ توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پاس وجدان ہے۔ وجدان اس کے لیے مضبوط سائبان ہے جس کے ہوتے ہوئے منت کبھی زندگی میں ڈگمگا نہیں سکتی۔ وہ اس کی ہر مشکل میں ڈھلان بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آصف نے اسے تسلی بخش انداز سے سمجھایا کہ منت بالکل ٹھیک ہے۔ میں جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگ لوں گی، اس کے پیروں میں گر جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، مگر آصف میں جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی۔ میں جب منت کو دیکھتی تھی مجھے اس گھٹیا درندے کا چہرہ نظر آتا تھا اور وہ بار بار مجھے احساس دلاتا تھا کہ منت اس کی بیٹی ہے۔ عافیہ کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت، دکھ کے رنگ اتنے گہرے تھے کہ آصف نے اسے اپنے سینے میں مزید میچتے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ اس شخص کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ سختی سے لب نیچے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ فجر نے وہ ڈریس کتنی مشکل سے پہنا تھا یہ تو صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بھاری میکسیکو اتار کر جو ڈریس اس کی نصیب میں ہوا وہ ڈریس کہلانے کے بالکل لائق نہ تھا۔ وہ شوق تو اسے اس وقت لگا جب وہ اس نائٹی نما ڈریس پہنا تو اس کی سائڈ پر بنی ہوئی لانگ سلٹ سے دودیا سلکی ٹانگ باہر نکلی۔ اس کی بلیک نائٹی میں اس کی صاف شفاف ٹانگ دودھ کی طرح چمک رہی تھی۔ اف اللہ، کتنا بےہودہ ڈریس ہے! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ وہ اکیلے میں ہی خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایکس رے مشین کی جیسی کوالٹی رکھنے والے شخص کے سامنے کیسے جائے۔ جلدی باہر آؤ، تمہیں باتھ روم میں رہنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ کھانا کھا لو، اس کے بعد رومانس کی اگلی شفٹ باتھ ٹب میں لگائیں گے۔ اس کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح فجر کے کانوں سے دھوئیں نکالنے لگے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اندر رہنے کا۔ اس بےہودہ ڈریس کے ساتھ میں باہر کیسے آؤں؟ اس کی منمناتی ہوئی آواز آئی تھی۔ شوہر کے پاس تو بنا لباس کے بھی آ سکتی ہو۔ اس کی منمناتی ہوئی آواز کو بے باکی کی نظر کرتے ہوئے روبدار آواز سے بولا، اب دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ۔ اگر مزاحمت کرتی ہوئی تمہاری آواز آئی تو اندر آ کر تمہارے حلق سے زبان کو کھینچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ ساتھ میں دھمکی بھی صادر کر دی تھی۔ ٹانگ کو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کور کیے دروازے کھول کر آہستہ سے قدم رکھ کر باہر آئی، مگر سلٹ اتنی زیادہ لمبی تھی کہ بار بار کالے لباس سے دودھ جیسی گوری ٹانگ نظر آ رہی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی فجر باہر آئی گہری گرے آنکھوں میں اس نے گھور کر دیکھا تھا۔
جو ڈریس وہ لے کر گئی تھی براق اسے اس ڈریس میں پورا دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو محترمہ ایک نیا گل کھلا کر آ گئی تھی۔ اس نے ایک ایک ڈریس چن چن کر آرڈر کیے تھے۔ ڈریسز کی صورت میں اس نے کہیں ذرا سا بھی اسے خود کو چھپانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ہاٹ ڈریسز چوز کیے تھے، تو اسے اندازہ تھا کہ کون سا ڈریس کتنا ہاٹ ہے، اور اس ڈریس کی ہاٹنس کا بیڑا غرق اس نے اوپر براق کی شرٹ پہن کر رکھا تھا۔ واش روم کے اندر براق کی بلیک کلر کی ڈریس شرٹ لٹک رہی تھی، جس کے بٹن براق کے سینے پر لگے ہوئے فجر کے نام کو دکھانے کے لیے توڑ دیے تھے۔ فجر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نائٹی نما ڈریس کے اوپر شرٹ پہن کر آئی تھی۔ نائٹی کے بلاؤز والا حصہ تقریباً کور ہو چکا تھا۔ ایک ہاتھ ٹانگ کو چھپانے کے لیے سلٹ پر رکھے ہوئے تھی، جبکہ دوسرے سے شرٹ کو سامنے سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ شرٹ کو اتارو، اس کے پاس آ کر گراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ نفی میں سر کو ہلا گئی۔ کوئی بھی بات آسانی سے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ جھٹکے سے اس کی شرٹ کو زبردستی اتار کر فولڈ کرتا ہوا فرش پر پھینک چکا تھا۔ وہ شرم سے آنکھیں بند کر گئی براق کے یوں کھینچ کر شرٹ اتارنے پر۔ اس نے جو ہاتھ میں سلٹ کو پکڑ کر ٹانگ کور کر رکھی تھی وہ بھی چھوٹ گیا۔ اس کی لانگ سلٹ سے مخملی ٹانگ صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنی زبردست ڈریس کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ دیکھو کتنی ہاٹ لگ رہی ہو۔ بے باکی سے اس کے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے آنکھ کو ونک کرتے ہوئے بولا، براق آپ مجھے ایک ہی بار میں کیوں نہیں مار دیتے؟ اپنے آپ کو چھپاتی فضول کوشش کرتے ہوئے فجر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، جس ڈریس کو وہ اکیلے میں واش روم میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس ڈریس کو اس شخص کے سامنے پہن کر کھڑی ہوئی تھی جو اس کے سینے پر گہری نظر گاڑے کھڑا تھا۔ تمہاری ان رومانٹک باتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ شوہر ہوں تمہارا، تمہیں ہر طرح سے دیکھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ بے باک نظروں سے دیکھتا قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب ہوا، کمر پر ہاتھ رکھتے بنا موقع دیے ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کیوں مجھے اتنا ذلیل کر رہے ہیں؟